آپ کو نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے، قرآن پڑھنے کا بڑا شوق ہے، آپ کو حج کرنے کا بڑا شوق ہے، خانہ کعبہ جائیں، غلاف کو چومیں، آدھا لے آئیں چرا کے وہیں سے، ہیں؟ ان چیزوں کا بڑا شوق ہے، اور آخر میں جب آپ کو پتہ چلے کہ جی آپ نے عبادت تو بہت کی ہیں لیکن جنت کے قابل نہیں ہے، سوری، آپ جہنم میں چلے جائیے، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک دفعہ سرکار نے مجھے کہا اور میں تو سہم گیا، حسد کے حوالے سے کہا۔ سرکار نے فرمایا کہ حسد دو طرح کا ہوتا ہے، کسی کے پاس کوئی چیز آ گئی اور تیرے پاس نہیں ہے، لیکن اگر اس کے پاس وہ چیز حرام کے ذریعے آئی ہے اور پھر تو نے حسد کر لیا اس سے، تو اتنا نقصان نہیں ہے۔ اور کسی کے پاس کوئی چیز آ گئی اور تیرے پاس نہیں ہے اور وہ اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی تھی اور تو نے پھر حسد کیا، تو پھر تیرا ایمان کٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک حسد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دوستوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس طرح کہ اللہ نے کسی کو عزت دی، کسی کو اپنا دوست بنایا، تو بھی بہت عبادت گزار ہے اور تو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو کچھ نہیں ملا، اس کو دیکھو کتنی عزت مل رہی ہے، اور اس بات پر تو اس سے حسد کرنے لگ گیا۔ تو یہ حسد جو ہے اللہ تعالیٰ براہ راست اپنی ذات میں گستاخی تصور کرتا ہے کہ یہ تو میرا فیصلہ ہے، میں نے اس کو دوستی عطا کی ہے، اپنی ولایت عطا کی ہے، یہ تو میرا فیصلہ ہے، انسان کا تو ہے ہی نہیں ہے۔ کوئی ایک بھی انسان دنیا میں ایسا ہے جو اپنے بلبوتے پر اللہ کا دوست بن جائے؟ ایک بھی نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو اپنا دوست بناتا ہے۔ بس اس خوف کی وجہ سے حسد جاتا رہا۔ کس خوف کی وجہ سے؟ کہ یار مجھے اس سے حسد ہو جائے، اور اگر اس کو اللہ نے یہ چیز عطا کی ہے تو پھر میرا تو ایمان کٹ جائے گا۔ اگر اس کے مقدر میں لکھی ہے اور وہ چیز اس کو ملی ہے اور میں اس سے حسد کر رہا ہوں، تو میں اللہ کی عطا پر معترض ہوں۔ امیری دل کی ہے، پیسے کی نہیں ہے۔ امیر تو کب ہے؟ جب خواہش کوئی نہ ہو اور پیسہ زیادہ ہو۔ بھئی تیرے پاس 1 کروڑ پاؤنڈ ہے، لیکن دل میں خواہش کیا ہے؟ 20-25 کروڑ کی مالیت کی کوئی چیز لینے کی، تو غریب ہے۔ جیب میں 1 کروڑ ہے، خواہش 25 کروڑ کی ہے، تو ڈیفیسٹ میں چلا گیا 24 کروڑ۔ کتنا فری ہے وہ انسان جس کی کوئی خواہش نہیں۔ کتنا، جیسے اگر کہیں تقریب وقریب میں جانا ہو تو لوگوں کو کتنی پریشانی ہوتی ہے، بال کٹواؤ، بال بناؤ، شیو بناؤ، کپڑوں پہ استری کرواؤ، پرفیوم کون سا لگانا ہے، اور اس سارے کنجر خانے سے فقیر جو ہے آزاد ہے، منہ دھویا اور چلا گیا، کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ نئے کپڑے پہن کر جاؤں کہاں اور بال بناؤں کس کے لیے، وہ شخص تو شہر ہی چھوڑ گیا، اب میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے۔ وہ شہر میں تھا تو اس کے لیے اوروں سے بھی ملنا پڑتا تھا، اب ایسے ویسے لوگوں کے میں ناز اٹھاؤں کس کے لیے۔ آپ یقین کریں کپڑے وغیرہ پہننے کا مزہ اس وقت آتا تھا غیبت سے پہلے، جب سرکار تشریف فرما ہے، پھر جی چاہتا تھا اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہنے جائیں، اور پھر جب غیبت کا واقعہ ہو گیا تو اب کیا کپڑے پہننا، کیا سنگھار کرنا، اب تو بس ایسے ہی ہے، ڈنگ ڈپاؤ۔ سرکار سے ہے، سرکار ہوں سامنے بیٹھے تو پھر آدمی ادائیں دکھائے۔ ادائیں اس وقت کام آتی ہیں جب یار دیکھ رہا ہو۔ تو فقیر کی کوئی خواہش نہیں رہتی، اب چونکہ اس کی کوئی خواہش نہیں ہے تو کوئی تمنا نہیں ہے پیسے کی، بھئی زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں، کیوں؟ کیونکہ خواہشات کا انبار لگا ہے۔ کچھ انسان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں، کچھ بیگم کی خواہشات ہوتی ہیں، کچھ اولاد کی خواہشات ہوتی ہیں، کچھ ضروریات ہوتی ہیں اور کچھ خواہشات ہوتی ہیں۔ یہ 2 چیزیں اہم ہیں، ایک ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتی ہے خواہش۔ ضرورت کو پورا کرنا فرض ہے اور خواہشات کے پیچھے جانا یہ انسان کے لیے وبال ہے، بس اس میں فرق رکھنا۔
ضرورت اور خواہش. اب بیٹی اسکول جائے گی، 10,000 پاؤنڈ جمع کرانے ہیں، ہے نا؟ تو یہ خواہش نہیں ہے، یہ ضرورت ہے. تجھے معلوم ہے یہ ضرورت ہے، رب کو بھی معلوم ہے یہ ضرورت ہے، اس پہ توکل کر، وہ پورا کرے گا. اور اگر خواہش ہے کچھ، تو خواہش کا اللہ نے کوئی وعدہ نہیں کیا، اللہ نے کوئی فرمائشی پروگرام تو چلایا نہیں، لیکن ضرورت وہ پوری کرے گا. اگر اس پر ایمان نہیں ہے تیرا تو پھر سمجھانا بیکار ہے. ضرورت وہ پوری کرے گا، اس کا وعدہ ہے. جب اس نے کہا ہے نا کہ رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے، تو رزق کا مطلب روٹی نہیں ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ روٹی اور مرغ چھولے بھیج دے گا، وہ کھجے کے پائے بھیج دے گا. یہ رزق کا مطلب نہیں ہے. یہ رزق کا مطلب ہے ضرورت انسانی کو پورا کرے گا. اس میں کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں، پہننے اوڑھنے کی بھی ہیں، تعلیم کی بھی ہیں. انسان کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء اس میں شامل ہیں. اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے، ضرورت اور خواہش. ایک ڈیزائر ہے تیرے دل میں کہ مجھے رب مل جائے، ہے نا؟ ایک ڈیزائر ہے تیرے دل میں، مجھے رب مل جائے. اس کو رولز رائس ملی، اس کو کچھ اور ملا، اس کو کچھ اور ملا. تیرا تعلق ہی نہیں ہے اس ریس سے، تو جیلس کیوں ہوگا؟ بیکاز یو آر ان پرسوٹ آف گاڈ. تو خدا کو تلاش کر رہا ہے نا. تو تیرے دل میں تو خواہش ہی رب کی ہے، تیرے دل میں خواہش کسی اور شے کی ہے ہی نہیں. تو حسد کا شکار کون ہوگا؟ حسد کا شکار کون ہو سکتا ہے؟ جس کا قلب خواہشات سے بھرا ہو. اور جب قلب خواہشات سے پاک ہو جائے گا، خواہش ہی کوئی نہیں رہی، تو پھر حسد کیسے آئے گا؟ یہ ہے اسپرچول سائنس. کیونکہ قلب میں اگر دنیا کی خواہشات ہوں گی اور پھر انسان دیکھے گا کہ اس کو مل گئی، مجھے نہیں ملی. جیسے وہ بھاگ رہے ہیں، ریس ہو رہی ہے نا، تو کیوں بھاگ رہے ہیں ریس میں جیتوں، جیت گیا کوئی اور، اچھا تو نہیں لگے گا یار، مجھے جیتنا چاہیے تھا، یہ جیت گیا. یہ حسد ہے. یہی چیز جو ہے ابلیس کے ذہن میں آئی تھی. اب یہ جو فرشتے تھے نا، ملائکہ فرشتے، آپ لوگوں نے تو اوپر کا حال دیکھا نہیں ہے نا. آپ تو بس یہی اپنے ادھر ادھر کی لڑائی جھگڑے، ساس بہو کی لڑائی جھگڑے سے واقف ہیں، بیویوں کے فتنوں سے واقف ہیں، شوہروں کی ہٹ دھرمی سے واقف ہیں. آپ وہاں کے جو مسائل ہیں ان سے تو واقف نہیں ہیں. تو ایک دن اللہ کو یہ خیال آیا کہ یار یہ جو ملائکہ اور یہ جو فرشتے ہیں یہ تھوڑے سے فری ہو گئے مجھ سے. تو اب اللہ چاہتا تھا کہ ان کو تھوڑا سا ٹائٹ کرے، لیکن اللہ کے پاس ریزن نہیں تھا. اللہ بڑا ٹیکنیکل ہے. اللہ کے پاس ریزن نہیں تھا. پوچھو ریزن کیوں نہیں تھا؟ ابے بھائی، فرشتوں کے اندر، ملائکہ کے اندر لطیفہ نفس ہی نہیں ہوتا ہے، تو کون سا جو ہے وہ جرم عائد کر کے سزا دے ان کو؟ نہیں، ملائکہ میں تو لطیفہ نفس ہی نہیں ہوتا ہے. اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی نرمی کا فائدہ اٹھا رہے تھے. وہ ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، یعنی بالکل اللہ سے فری ہو گئے تھے. تو اللہ نے جو ہے سوچا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا استاد، اب کیا کریں؟ تو اللہ کو پھر ایک اللہ کو جو ہے پلاننگ اس نے کی. اچھا، یہ اب پلاننگ کیوں کرنی پڑی اس کو پوچھو. کیونکہ اس کے اللہ کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی میں نے اب آدم صفی اللہ کو بنانا ہے جنت میں، ہے نا؟ اچھا، اب یہ جو ملائکہ اور فرشتے ہیں یہ سارے ہلے ہوئے ہیں مجھ سے، یہ تو کوئی ڈرتا ہی نہیں ہے. اور آدم صفی اللہ کو بنا کے اس کو بھی جنت میں ہی رکھنا ہے، تو یہ سالے کہیں اس کو بگاڑ نہ دے. اللہ کے ذہن میں اب یہ چل رہی تھی کہانی کہ جی یہ سارے فری ہو گئے، ملائکہ، یہ فرشتے سارے کے سارے، اور آدم صفی اللہ کو بنا کے میں نے جنت میں ہی رکھنا ہے. اب ان کا آپس میں جو ہے انٹریکشن بھی ہوگا، تو یہ فری ہیں، تو یہ آدم صفی اللہ جس کو آخری آدم بنا کے میں بھیج رہا ہوں بڑی امید کے ساتھ، اس سے پہلے جتنے بھی آئے وہ تو سب ٹام ڈک اینڈ ہیری تھے، چلے گئے. اب یہ آخری بنا رہے ہیں اور اس کو عظمت دے کے بھیجیں گے. اگر یہ زمین پر جانے سے پہلے ہی اس کے نخرے ہو گئے، پہلے ہی یہ جو ہے یعنی فری ہو گئے ہم سے، تو پھر یہ تو بڑی مصیبت ہو جائے گی.
یہ جب ذہن میں کہانی آئی تو اللہ نے کیا کیا کہ عزازیل جو تھا یہ قوم جنات سے تھا اور یہ عالم ناسوت میں رہتا تھا اور بڑی عبادت کرتا تھا اللہ کی. اللہ کو جو ہے یہ بات کہانی جو ہے اللہ نے کہا یار یہ صحیح ہے کہ بھئی اس کو پروموٹ کر کے ملائکہ کا سردار بنا. اس کو پتا تھا کہ یہ اڑیل ہے, سیڑھی مار ہے, یہ اڑیل ہے, اس کو معلوم تھا. میں اللہ کو نہیں معلوم ہوگا, قوم جنات سے تھا نا, تو اس کو معلوم تھا کہ جب میں اس کو کہوں گا تمام ملائکہ کو کہ چلو بھائی آدم علیہ السلام کی تعظیم میں سب سر جھکا دو, سجدہ کرو آدم کو, تو اس کو معلوم تھا کہ یہ اڑ جائے گا, میں تو نہیں کروں گا. اور جب یہ اڑ جائے گا تو ہم اس کو سزا دیں گے, اور جب ہم اس کو سزا دیں گے تو میسج ملائکہ اور فرشتوں کو کیا جائے گا, ابے ہمارے سردار کو نہیں چھوڑا اللہ نے, تو ہم سب سدھر جائیں ورنہ ہماری کہیں جو ہے توانا لگا دے. اس لیے وہ یہ پروگرام اس نے بنایا اللہ نے. لہٰذا پلاننگ کے تحت اس نے اعلان کرا دیا کہ بھائی عزازیل ہم تم سے بہت خوش ہیں. ارے واہ زبردست, اور تم کو ملائکہ کا سردار بنا رہے ہیں. اور وہ ملائکہ کا سردار بڑا خوش ملائکہ کا سردار ہو. اچھا اب کیا ہوا, جب اللہ تعالیٰ نے آدم صفی اللہ کو بنایا اس کے ذہن سے سوچو ذرا, یتیم جو بیچارہ روتا ہے, صحیح روتا ہے نا, وہ یہ تو سوچ بیٹھا تھا کہ جی آج مجھے ملائکہ کا سردار بنایا ہے, میرے اندر کچھ ہوگا, I must be something special. تو اس نے یہ سوچا کہ یار میں نے تو ترقی کر کے جانا تھا, میں تو سمجھ رہا تھا اللہ نے مجھے چن لیا ہے, ابھی ملائکہ کا سردار بنایا, ابھی مجھے آگے جانا ہے اور میری عظمت بڑھے گی. اب اس کی سوچ سے دیکھیں نا, اس کی سوچ یہ تھی کہ جی مجھے آج ملائکہ کا سردار بنایا ہے تو میں بڑا مقدم ہوں اللہ کا, میں سارے ملائکہ کا سردار ہوں, مجھ سے بڑا کون ہے اب. اور اچانک جو ہے اس کو اعلان ہو گیا, اللہ نے کہا جی ہم نے جو ہے ایک نیا انسان بنایا ہے اور ہم اس کو عظمتیں دے رہے ہیں. اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنو کے تمام ملائکہ کو کہا کہ چلو سجدہ تعظیم کرو. تو کیا ہوا, سب نے تو کر لیا, لیکن یہ قوم جنات سے تھا, ملائکہ کا سردار پروموٹ کر کے بنایا تھا اس کو, حالانکہ بن نہیں سکتا تھا, لیکن اللہ کی پلاننگ تھی نا, تو اس لیے بنا دیا. تو اس نے کہا اب اس کی تو پلاننگ ساری فیل ہو رہی تھی, اس کے ذہن میں تو یہ تھا کہ جناب یہ سارے تمغے تو مجھے لگیں گے, ابھی مجھے پروموٹ کر کے ملائکہ کا سردار بنایا ہے, ابھی میں آگے جاؤں گا, عرش تک جاؤں گا, ابھی تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا میرے لیے. اور جب اچانک اس کو پتہ چلا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے اپنا شاہکار چن لیا ہے اور آدم انسان کو وہ صفی اللہ نے جس کو عظمت دی وہ بنا رہا ہے, اور پھر اللہ نے بلا لیا چلو بھائی جھک جاؤ. اب یہ تو ہٹ گئی, اس نے کہا بھائی میں تو نہیں جھکوں گا, اس نے انکار کر دیا, میں کیوں جھکوں. اللہ نے پوچھا کیوں نہیں جھکے گا تو اس نے معلوم کیا کہا, اس نے کہا جی انا خیر منہ, میں تو اس سے بہتر ہوں. اللہ نے فرمایا وہ کیسے, کہنے لگا کہ انا من النار وہو من الطین, مجھے جو ہے آگ سے بنایا گیا تھا, اس کو مٹی سے بنایا گیا ہے, میں جھکوں اس کے آگے. اب یہ ساری جو کہانی تھی یہ کیوں ہو گئی, اس کے دل میں خواہش تھی کہ اس نے جانا ہے آگے. جب اس کو معلوم ہوا کہ کوئی اور اللہ نے آگے جانے کے لیے چن لیا ہے, اس خواہش نے اس کو حاسد بنا دیا. یہ بات سرکار نے مجھے ایک دن سمجھائی. سرکار نے مجھے ایک دن کہا, سرکار نے فرمایا نہیں تم کو حسد نہیں ہوتا ہے. تو میں ڈر گیا کہ حسد کا نام سن کے میں ڈر گیا. تو میں نے کہا کہ سرکار حسد کیا ہوتا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ حسد یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں ایک جلن سی ہو کہ میرے پاس نہیں ہے اس کے پاس کیوں ہے. تو پوچھا کہ کیا ایسا ہوا کہ مجھ سے مسکرا کے بات نہیں کرتے, اس سے کر رہے ہیں, ایسا خیال کبھی آیا؟ تو میں نے کہا ہاں سرکار ایسا تو بہت آتا ہے ایسا خیال تو بہت آتا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ تو پھر اگر تجھے ہمارے ساتھ رہنا ہے اور تجھے محبت چاہیے, عشق چاہیے,
تو ہر طرح کی خواہش ختم کر دے۔ میں نے کہا سرکار کہ آپ مجھ سے مسکرا کر بات کریں یہ خواہش بھی؟ فرمایا یہی تو خواہش خطرناک ہے، اس کو اتنا عطا کیا مجھے نہیں کیا، فرمایا خواہشات ہی ختم کر دے، یہ خواہش بھی ختم کر دے کہ سرکار کا اس کو دیدار ہوا ہے مجھے ہوا ہی نہیں، اس کا قلب جاری ہے میرا ہے ہی نہیں، یہ سب ختم کر دے سب۔ اور کیا کر؟ بس یہ سوچا کر کہ بس سرکار جس حال میں رکھیں۔ جب خواہش ہی کوئی نہیں ہوگی تو پھر پرابلم بھی نہیں ہوگی کہیں۔ اچھا لیکن یہ تعلیم صرف میرے لیے ہے، میں آپ کو صرف شیئر کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، یہ تعلیم آپ کے لیے نہیں ہے، یہ صرف میرے لیے تعلیم تھی، یہ بتانا ضروری ہے، یہ تعلیم میرے لیے تھی۔ تو آپ کے لیے جو میرے لیے خواہش ہے وہ آپ کے لیے خواہش نہیں ہے، وہ آپ کے لیے مقام اور مرتبہ ہے، لیکن میری منزل کچھ اور ہے نا۔ لہٰذا مجھے کہا کہ رب کی تمنا بھی خواہش ہے، مجھے یہ کہا کہ میری رضا چاہتا ہے تو میری جو تمنا ہے کہ مجھے گوہر مل جائے یہ بھی خواہش ہے، نکال دے، میں تجھے ملوں یا نہ ملوں نکال دے۔ سرکار پھر تو فائدہ ہی نہیں ہے کچھ، آپ کی تمنا کیسے نکال دوں؟ فرمایا تمنا نکال دے، مجھے نہیں نکال، تمنا نکال دے کہ میں مل جاؤں، تمنا نکال دے، کیونکہ ہم تو سب سے محبت کرتے ہیں۔ اگر میری محبت کی تمنا رہے گی اس سے بھی حسد ہوگا، اس سے بھی ہوگا، اس سے بھی ہوگا، اس سے بھی ہوگا تجھے پھر حسد، کیونکہ وہ تو ہر جائی ہے نا، اس کا محبوب کوئی ایک انسان نہیں ہے، وہ تو کتنوں سے محبت کرتا ہے۔ لہٰذا جن کو محبت عطا ہوگی پہلے اس کو کہتے ہیں کہ میری خواہش نکال دل سے، پھر میں تجھے محبت دوں گا، پھر شکر کرے گا کہ یار ان سب سے محبت کرتا ہے نا، وہ مجھ سے بھی کرتا ہے، ان سب سے کرتا ہے نا، مجھ سے بھی۔ اور تمنا اور خواہش دل میں رہی تو پھر کیا ہوگا؟ یار وہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو ان سے کیوں کرتا ہے؟ پھر یہ ہوگا۔ تمنا نکال دی تو کیا ہوگا؟ یار وہ ان سب سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے بھی کرتا ہے۔ تمنا رہی تو کیا ہوگا؟ وہ مجھ سے کرتا ہے تو ان سے کیوں کرتا ہے؟ کتنا الٹ ہو گیا۔ ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے۔ بت خانہ مندر چھوڑ دے، حرم کعبے کو بھی چھوڑ دے، کلیسا چرچ چھوڑ دے۔ ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے، اور مجنون شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے۔ آئے ہائے ہائے، مجنون شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، اور نظارے کی ہوس ہے، نظارے کی ہوس ہے تو لیلا بھی چھوڑ دے۔ اگر دیکھنا چاہتا ہے لیلا کو تو لیلا کو چھوڑ، یعنی اس کی تمنا نکال دے کہ یہ مجھے مل جائے، بس دیکھ لے۔ نظارے کی ہوس ہے تو لیلا بھی چھوڑ دے، اور سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، او بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے، جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ یہ بڑا خوبصورت ایک تصور ہے جو کہ تصوف کی یعنی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ علامہ اقبال نے اس کو بیان کیا ہے، اور اس میں بات وہی ہے، تمناؤں کا ہجوم دل پر نہ ہو، خواہشات کا انبار نہ لگا ہو، صرف غیر اللہ سے خالی نہ ہو دل، ہر خواہش سے خالی ہو جائے۔ اگر تو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور تیرے دل میں خواہشات بھی موجود ہیں تو لا الہ الا اللہ پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا جو لا ہے اس سے تجھے ہر شے کی نفی کرنی تھی۔ جب لا کی چھری سے خواہشات کو کاٹ ہی نہیں سکا تو فائدہ کیا ہوا لا الہ الا اللہ پڑھنے کا؟ صحیح لا الہ الا اللہ پڑھنا اس کا ہے جس نے لا کی چھری سے، تلوار سے تمام تمناؤں، خواہشوں، کامناؤں کا خون کر دیا، اب کوئی تمنا نہیں رہی۔ پوچھو تمنا کیوں گئی؟
ایک آسرا ہے کہ سرکار جو ہے وہ اپنی نسبت عطا کر دیں گے، تو میں اپنی مرضی کیوں چلاؤں؟ اگر میری خواہش اور تمنا میرے اور سرکار کے بیچ میں آ رہی ہے، بھلے ہی وہ تمنا اور خواہش سرکار کی ہی ہو، لیکن اگر حائل ہو رہی ہے تو چھوڑ دو۔ جس کو چاہیں ملیں، جہاں چاہیں جائیں، جس کو چاہیں جتنا پیار کریں، میرے ساتھ کیا کریں؟ جو ان کی مرضی ہو۔ ان کی مرضی ہو کہ یہ یہاں پڑا رہے تو بس اسی میں راضی رہنا ہے۔ ان کی مرضی یہ ہے کہ زمانے میں بدنام ہو جائے تو بس یہ کافی ہے۔ تمنا اور خواہشات سے دل کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ اگر یہ تمنائیں اور خواہشات دل سے نکل گئی ہیں پھر مزہ آ جائے گا، پھر حسد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ چھوٹا موٹا حسد تو اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک حسد یہ ہوتا ہے کہ یار سرکار نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، مجھے نہیں بٹھایا۔ اب یہ بات تیری سرکار کے خلاف چلی گئی کہ یار اللہ نے مجھے اتنا نہیں دیا جتنا اسے دیا ہے۔ اب یہ پرابلم اس بندے سے نہیں رہا تیرا، تو نے اللہ کو للکار دیا۔ لہذا حسد کا نہ ہونا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر کام کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر و حسد ہوا وہ جنت کے قابل نہیں۔ کرتے رہیں آپ حج، نمازیں، عمرہ، پڑھتے رہیں شب و روز قرآن، اگر دل سے حسد اور تکبر کو نکال نہیں پائے اور نکالتے رہے لیکن رائی برابر بھی رہ گیا تو جنت کے قابل نہیں۔ اب کس کام کی ہوئی پھر عبادتیں؟ آپ کو نماز پڑھنے کا بڑا شوق ہے، قرآن پڑھنے کا بڑا شوق ہے، آپ کو حج کرنے کا بڑا شوق ہے، خانہ کعبہ جائیں، غلاف کو چومیں، آدھا لے آئیں چرا کے وہیں سے، ان چیزوں کا بڑا شوق ہے، اور آخر میں جب آپ کو پتہ چلے کہ جی آپ نے عبادت تو بہت کی ہیں لیکن جنت کے قابل نہیں ہے، سوری، آپ جہنم میں چلے جائیے، تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ پہلے سے اطلاع نہیں دی۔ حضور نے فرما دیا نا صاف صاف واضح طور پر، رائی برابر بھی تکبر اور حسد دل میں ہوا تو جنت کے قابل ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے جنت میں جانے کے قابل اگر حسد ہے تو؟ کیونکہ وہاں اللہ کی تقسیم ہی ایسی ہے، کسی کو 2 حوریں دی ہیں، کسی کو 10 دی ہیں، کسی کو یہ گھر دیا، کسی کو وہ، وہاں جا کے تو ہر وقت جو ہے نیگنگ کرتا رہے گا، اے اللہ اس کو 10 حوریں کیوں دی ہیں، مجھے 2 کیوں دی ہیں؟ لہٰذا اللہ wants to make sure that your heart is free of حسد، کہ وہاں تم جا کے دیکھو کہ اس کو تو بڑی یعنی چمکدار حوریں دی ہیں، مجھے تو بالکل پاکستانی کالی کلوٹی بینگن لوٹی دی۔ تو اگر حسد کی بیماری ساتھ جنت میں لے کے گیا تو وہاں اللہ کے لیے ایک پرابلم کھڑا کر دے گا۔ لہٰذا تکبر اور حسد سے دل پاک ہوگا تو پھر آدمی ادھر ادھر دیکھے گا، جی یہ بٹ صاحب کو 10 حوریں ملی ہیں، ندیم بھائی کو 20 حوریں ملی ہیں کیونکہ یہ نعت خوانی بڑی اچھی کرتے تھے، انوار بھائی کو 15 حوریں ملی ہیں، انیشلی 5 ملی تھیں، 10 انہوں نے ادھر ادھر سے دھوکہ دے کے لے لی اور مجھے 2 حوریں ملی ہیں۔ تو آدمی کے اگر دل سے حسد وغیرہ نہیں ہوگا تو پھر بٹ صاحب کہیں گے یار مجھے 2 ملی تو ہیں یار، ہم انہی سے گزارا کر لیں گے، ہے نا؟ اور اگر حسد ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو آئے دن نیا پنگا ہوگا، پھر وہ حوروں کو پنجروں میں بند کر کے رکھنا پڑے گا۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ آپ ساری زندگی عبادات کرتے رہے اور آپ حسد اور تکبر کو دل سے نکالنے کے اوپر آپ نے کوئی محنت نہیں کی، تو چلو ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے اپنی کتاب ساری نیکیوں سے بھر لی، اب یوم محشر کا دن آ گیا، آپ نے نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، سب کچھ کیا ہے، لیکن جب آپ کو جہاز پہ چڑھانے لگے اللہ تعالیٰ پل صراط پر جانے کے لیے کہ جنت میں بھیجنا، چلو بھائی چیک کراؤ دل اپنا، کیونکہ وہاں قرآن شریف میں کیا لکھا ہے؟ وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، جو کچھ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ نکال کے دیکھا جائے گا، وہ تو تمہارے دل کو نکال کے دیکھے گا، اور تمہارے دل کو اگر اس نے تکبر اور حسد سے بھرا ہوا پایا وہ کہے گا جی یہ جنت کے لیے موضوع نہیں ہے، اس کو بٹھا دیں باہر۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ مولوی آپ کو نہیں سمجھاتے، لیکن یہ حدیثوں میں لکھا ہے، آپ پڑھے لکھے ہیں نا، تو اس بات پر توجہ دیں کہ جتنی توجہ آپ نے نمازوں پر دی ہے، جتنی توجہ آپ نے قرآن پڑھنے پر دی ہے، داڑھیوں پر دی ہے، تھوڑی سی توجہ اس بات پر بھی دیں کہ یہ جو دل ہے میرا، اس دل میں کوئی تکبر اور حسد نہ ہو، ورنہ یہ جتنی عبادتیں کی ہیں سب ضائع جائیں گی۔ اور پھر
جب آپ لٹرلی کوشش کریں گے کہ میرا دل حسد اور تکبر سے صاف اور پاک ہو جائے اور آپ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے تو پھر آپ پریشان ہوں گے کہ یار میں کیا کروں، اپنے دل کو پاک اور صاف تکبر سے، حسد سے کیسے کروں؟ پھر آپ کو جانا پڑے گا کسی درویش کی بارگاہ میں۔ کیوں کہ آپ کے پاس تو کوئی ایسا ہتھیار ہی نہیں ہے، کوئی ایسا لکوڈ ہی نہیں ہے کہ جس سے آپ اپنے دل کو حسد اور تکبر سے پاک کر لیں۔ یہ نعتوں سے پاک نہیں، قوالیوں سے پاک نہیں ہوتا، یہ روزے رکھنے سے پاک نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ شے ہے کہ جو صرف اور صرف مرشد کامل کی نظر سے ٹوٹتی ہے۔ مرشد کامل کی نظر قلب کو پاک کرتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتی، صرف مرشد کامل کی نگاہ۔ جب سرکار نے یہ بات سمجھا دی کہ تو تمنا نکال دے کہ میں مسکراؤں تجھے دیکھ کے یا نہ مسکراؤں، تو یہ تمنا نکال دے، میں تجھے اپنے پاس بٹھاؤں یا نہ بٹھاؤں، یہ تمنا نکال دے، میں تجھے ملوں یا نہ ملوں، یہ تمنا نکال دے، نکال دے، میں تجھے نظر آؤں یا نہ نظر آؤں، یہ تمنا نکال دے۔ تیرا یہ ایمان کہ میں ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ میں نظر آؤں؟ اگر میں نہ نظر آؤں تو مجھے ماننا چھوڑ دے گا؟ اگر میں دیدار ہی دیتا رہوں اور پھر تو مجھے مانے تو کیا فائدہ ہے؟ لہذا ایمان ایسا ہو کہ تمنا نہ ہو، خواہش نہ ہو، اور یہ نعرہ ہو جائے، ربی تو بے قضائک، ربی تو بے رضائک، اے رب میں تیری رضا میں راضی، جو تو چاہے میں اس میں راضی۔ جس دن ہم ایسے بندے بن گئے تو اس دن ہم سمجھیں گے ہم مسلمان ہو گئے۔ اگر اس مقام تک نہ پہنچے تو پھر ہم کافر ہیں۔ ہم نے اپنی خواہشات کا کیا لینا ہے؟ ہمیں یار کی خوشی عزیز ہونی چاہیے۔ Why trouble him by doing this, doing that؟ جو آپ کا جی چاہے گا۔ آپ کب آئیں گے آپ کی مرضی، میرے خواب میں آئیں نہ آئیں آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ نے آنا ہے تو تشریف لے آئیے، اگر نہیں آنا ہے تو آپ میری طرف سے بے فکر رہیے، میں کبھی آپ کو بادر نہیں کروں گا۔ قدموں میں رکھیں یا نہ رکھیں کوئی شرط نہیں ہے۔ یار کو آزاد کر دو اپنی ہر خواہش سے، اپنی ہر تمنا سے۔ Set the bird of love free. If it belongs to you, it will come back. کبوتر کو چھوڑ دو، اگر تیرا ہوا تو لوٹ کے آئے گا، لوٹ کے آئے گا۔ اور زبردستی رو کے رکھا اس کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ آج جو ہے یہ چیپٹر پورا ہو گیا نا، اب آپ کو اب پتہ چل گیا کہ حسد سے بچنے کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو آج یہ پتہ چل گیا کہ حسد کی وجوہات کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں، کارن کیا ہے کہ آپ کے دل میں حسد آئے، یہ معلوم ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے نا، انسان کو پتا ہو کہ بھئی یہ پرابلم کیوں ہو رہی ہے۔ جیسے کہ اگر 2-4 دفعہ کوکوڈومول کھا لیں تو اسٹمک میں گرمی ہو جاتی ہے، کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، لیکن اگر بندے کو یاد ہی نہ رہے کہ کیوں ہو رہی ہے، وہ کھاتا رہے گا کانسٹیپیٹڈ، تو کیا پورا پتھر ہو جائے گا وہ۔ تو معلوم تو ہونا چاہیے آدمی کو۔ جیسے کچھ لوگوں کو الرجیز ہوتے ہیں نا، پرابلم، تو ان کو پتا ہوگا کہ بھائی دھنیا کھانے سے یہ ہوا ہے، کسی کو دودھ پینے سے ہو گیا، تو پتا ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے یہ دھنیا سے ہوا تھا، اب میں دھنیا نہیں کھاؤں گا۔ اسی طرح حسد کی بیماری میں کیوں دلدل کی طرح دھستا جا رہا ہوں، حسد کی بیماری سے آزاد کیسے ہوں گا میں؟ تو اس کی سائنس یہ ہے کہ حسد ہوگا اس کو جس کے دل میں خواہشات ہوں گی، ڈیزائرز ہوں گی، تو کرنا کیا ہے؟ اپنا بچاؤ کرنا ہے تو خواہشات کو خیر بات کہہ دینا، خواہش نہ ہو۔ یہ جیسے کہ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، جب پاکستان میں کوٹری شریف میں 11ویں شریف ہوتی تھی تو وہ مرکز والے جو ہے ایک ٹارگٹ دیتے سارے شہروں کو کہ بھئی اتنا فنڈ تم لوگوں نے 11ویں شریف کے لیے دینا ہے۔ کراچی ڈویژن کے ناظم اعلیٰ جو ہے سعید بھائی ہوتے تھے، جب تو میں ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا، تو وہ جو ہے وہ بناتے تھے رسیدیں، پھر وہ کراؤڈ فنڈنگ کرتے تھے۔ تو میں نے سعید کو مشورہ دیا کہ یار ہم کچھ جو ہے نا مولویوں کے پاس بھی جاتے ہیں، کہتے نہیں وہ نہیں دیں گے۔ میں نے کہا چلتے ہیں دیں گے، کہ مولانا صاحب یہ اتنا جو ہے فنڈ چاہیے۔
کہنے لگے جی ہم تو ہماری تو مسجد ہے، ہم تو خود اس میں سب کچھ خرچ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کا مولوی کا نام لیتے ہیں کہ یار ہم اس کے پاس گئے تھے، انہوں نے 20,000 دیے۔ خدا کی قسم جب اس کو یہ کہا نا کہ یار ہم تو مولانا فضل کریم کے پاس گئے تھے، ہمارے محلے کی جامع مسجد، مولانا فضل کریم کے پاس گئے تھے، انہوں نے تو 20,000 دیے، وہ بھی تو مسجد میں ہی ہوتے ہیں۔ اچھا انہوں نے 20,000 دیے، لے ہم تو غوث اعظم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، میرے 30,000 لکھو بھائی۔ حسد، واللہ صرف حسد۔ اب وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ ہم نے اللہ کے لیے دیے، اور یوم محشر میں کھڑے ہوں گے لینے کے لیے اس کا ریوارڈ۔ اللہ کیا کہے گا، تو نے تو حسد میں دیے تھے، مولانا فضل کریم کی وجہ سے دیے، ورنہ تو نے منع کر دیا تھا۔ تو جب آپ کو یہ کہانی سمجھ میں آئے گی تو آپ کو ہر جگہ لوگ نظر آئیں گے کہ یار یہ جو ٹسل چل رہی ہے یہ حسد کی وجہ سے چل رہی ہے۔ اچھا اب اگر صوفیوں میں حسد ہو تو جو صوفیوں کا قائد بیٹھا ہوا ہے وہ ملائکہ کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، ولیوں کے سامنے روز ذلیل ہوگا کہ یہ تیری صحبت میں بیٹھنے والے حاسد ہیں، تیری صحبت میں بیٹھنے والوں کے دلوں میں خواہشات ہیں، تیری صحبت میں جو بیٹھے ہیں ان کے دلوں میں تمنائیں ہیں، کیا فائدہ ہے اس کا؟ اور فائدہ بھی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے فائدہ؟ کہ سارے اعمال تم کر کے سمجھ رہے ہو تم بڑے پارسا نیک ہو گئے ہو اور جنت کے وارث کہلاؤ گے، لیکن سارے تمہارے کام حسد، تکبر اور لالچ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، یہی سب کچھ ضائع ہو رہا ہے۔ لہٰذا اس کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ یہ کمپس آپ کے سامنے اسپرچول ہونا چاہیے تاکہ اپنے اوپر آپ اس کو لاگو کریں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دیکھ لیں یار یہ میں حسد کی بنیاد پہ تو نہیں کر رہا۔ جیسے آپ کے پاس ٹویوٹا کرولا ہے اگر، اور صحیح چل رہی ہے بیچاری، کوئی تنگ نہیں کر رہی، جاپنیز گاڑیاں کہاں تنگ کرتی ہیں، لیکن پھر آپ دیکھیں کہ بھئی کسی نے جو ہے وہ BMW لے لی ہے تو اب آپ کو جو ہے نا روزانہ جو ہے خارش ہونا شروع ہو گئی، یار میں بھی لے لیتا ہوں، اچھا نہیں لگتا ہے وہ BM چلا رہا ہے اور ہم یہ چلا رہے ہیں ٹویوٹا۔ آپ کو پھر جو ہے نا سب سے پہلے وہ اسپرچول کمپس نکال لیں کہ اگر واقعی تیری پسند ہوتی تو اس کے BMW لینے سے پہلے تجھے خیال آنا چاہیے تھا، اس کے لینے کے بعد تجھے کیوں خواہش ہو رہی ہے؟ یہ حسد ہے۔ اگر وہ تیری پسند ہوتی تو تو پہلے ہی لے لیتا نا، وہ تو نے ٹویوٹا کیوں لی؟ یہ مورل کمپس، یہ اسپرچول کمپس بڑا ضروری ہے۔ تم کوشش کرتے ہو، کیونکہ جب تم سے کہا جائے نا کہ تمنا مت کرو تو پھر تمہارے اندر جو ایک نیت اور ارادہ ہوتا ہے نا، اس نیت اور ارادے کو ترک کرنے سے وہ تمنائیں کمزور ہو جاتی ہیں، پھر مرشد اس پر نورانی وار کرتا ہے تو ختم ہو جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ نیت اور ارادہ ترک کرنا ضروری ہے، ورنہ مرشد کی مدد کام نہیں آئے گی۔ اوئے ہوئے، نیت اور ارادہ، ہاں، نیت اور ارادہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ بالکل بالکل، نیت اور ارادہ ترک کرنا ہے، ترک کرنا، کہ یہ مجھے نہیں چاہیے، واہ مجھے نہیں چاہیے۔ کیا بات ہے۔ اب وہ کمزور ہو گیا نا، جی لیکن دل میں رہتا ہے پھر بھی ہلکا پھلکا، جی بجھی بجھی آگ۔ جی، پھر جب وہ ہلکا ہو جاتا ہے پھر مرشد اس کے اوپر لیزر گن مارتا ہے نور کی، اوئے ہوئے ہوئے، شو پھر جل جاتا ہے۔ اپنی مرضی سے آپ نہیں کر سکتے، اپنی کوشش سے۔ بالکل۔ اچھا ایک چھوٹی سی بات اور میں یہاں پر ایڈ کروں گا۔ ابھی توصیف عرفان بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو حسد ہے یہ نیک خواہشات اور نیک تمناؤں کا بھی ہوتا ہے، تو یہ جان کر انہیں حیرت ہوئی کہ ہاں بالکل ہوتا ہے۔ جس طرح تکبر ہے، تکبر صرف دولت کا تھوڑی ہوتا ہے، اوئے ہوئے، تکبر صرف حسن کا تھوڑی ہوتا ہے، تکبر سجدوں کا بھی ہوتا ہے، تکبر نمازوں کا بھی ہوتا ہے کہ جی میں اتنا بڑا نمازی ہوں۔ بس جب نیک اعمال کا تکبر ہو سکتا ہے تو حسد بھی ہو سکتا ہے نا۔ بے شک، اور پھر جو نیک خواہشات ہیں ان کو رکھنا جائز ہے، لیکن اگر آپ اس سے بڑی تمنا کر کے بیٹھے ہیں، ایک تو ہے دیدار، جی ایک ہے عشق، لیکن آپ تمنا کر کے بیٹھے ہیں کہ نہیں مجھے عشق سے بھی آگے اس کی رضا چاہیے، تم ہمیں چاہو یا نہ چاہو یہ پریت نہ ہوگی کم، اس کی رضا چاہیے، تو اس کے لیے پھر ان تمناؤں سے دست بردار ہونا ہوگا۔ اوہ، کیوں؟ جی کیوں؟ اگر تو وہاں نظر جما کے بیٹھا ہے اور یہاں پر بھی تو نے لائن لگائی ہوئی ہے تو اس کو محبت ملے گی، اس کو عشق ملے گا، تو سوچے گا یار ان کو مل گیا مجھے نہیں ملا اب تک، بالکل، اوئے ہوئے، تو یہاں سے نکل جا تاکہ یہاں سے اوئے، یہ جو پوری کی پوری ایک ریس ہے
یہاں سے تو نکل جا تاکہ ان سے تو پاک ہی ہو جائے ہائے ہائے، کہ جس کو جو ملتا ہے ملے، بے شک، میں تو کسی اور چیز کے لیے بیٹھا ہوں۔ واہ واہ واہ۔